अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप अपनी इस्लामियात की किताब जो दूसरी जमात के लिए है, इसका सफ़ा नंबर 11 खोलें। कौन सा सफ़ा? सफ़ा नंबर 11। और इस सबक का उन्वान देखें। इस सबक का उन्वान क्या है? कुरान मजीद। शाबाश। आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, कुरान मजीद आपको पता है ना कि रोजाना हमारे घरों में पढ़ा जाता है। इसके पढ़ने से आपको पता है कि घर में कितनी खैर व बरकत होती है। तो हम कुरान पाक खूब अदब व एहतराम से पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम अपना सबक शुरू करने से पहले कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी और इनकी दोहराई करवाऊंगी, ताकि जब हम सबक की पढ़ाई करें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहला लफ्ज जो है वो है पैगाम। पैगाम का मतलब है किसी को कोई बात कहना, पहुंचाना, किसी को कोई मैसेज देना। ठीक है। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है तहरीरी। तहरीर किया हुआ, लिखा हुआ। ये तहरीर से लफ्ज निकला है जिसका मतलब है कि लिखा हुआ। उसके बाद जो लफ्ज है वो है अहकामात। अहकामात है हुक्म की जमा, किसी को कोई हुक्म देना या ऑर्डर करना। और अहकामात ज्यादा सारे हुक्म देना। ठीक है। उसके बाद जो लफ्ज है वो है मजमूओ। मजमूओ लफ्ज जो है वो जमा से निकला है और इसका मतलब है बहुत सारी चीजें इकट्ठी। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है हिदायत। हिदायत का मतलब है सीधी राह दिखाना, सही बात बताना, सीधा रास्ता दिखाना। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है जूं का तू। जूं का तू का मतलब है कि बिल्कुल वैसा जिसमें कोई तब्दीली ना हो। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे मुश्किल अल्फाज समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा। बच्चों, अपनी पढ़ाई का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। अच्छा लगता है ना कहानी सुनना? मुझे तो बहुत पसंद है। चलें अब गौर से कहानी सुने और फिर सोचें कि इस कहानी में आपको क्या समझाया गया है। ठीक है। सारा के घर काम काज करने वाली माई का बेटा दुबई में मजदूरी करता था। एक दिन सारा ने देखा वो माई कागज के एक टुकड़े को चूम रही है। अम्मी ने पूछा तो बोली, ये मेरे बेटे का खत है। उसने खत उर्दू में लिखा है और मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। बस रोजाना उसका खत चूमती हूँ, आंखों से लगाती हूँ और बटुए में रख लेती हूँ। तसल्ली हो जाती है। सारा की अम्मी ने सर पीट लिया और बोली, इन बातों से खत क्या खाक समझ में आएगा। लाओ दो, मैं पढ़कर मतलब समझा देती हूँ। अम्मी उसे खत का मतलब समझाने लगी। सारा कुछ सोचने लगी। सारा सोच रही थी, काम वाली माई तो बेचारी अनपढ़ है, मगर हम भी तो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब के साथ वही सलूक करते हैं जो माई ने अपने बेटे के खत के साथ किया। कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए पता नहीं कितनी अहम पैगामात दिए होंगे, मगर हम उन्हें समझने और उन पर अमल करने की बजाय बस इसी बात पर खुश होते रहते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है। जी बच्चों, सुनी कहानी आपने? अब बताएं कि आपको इस कहानी से क्या बात समझ आई।
اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو جب اپنا پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا تو انہیں کچھ تحریری حکم بھی دیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کچھ نبی اور رسول بھیجے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ 1,24,000۔ ٹھیک ہے، اور ان نبیوں اور رسولوں کو انہوں نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود تو نہیں کہا، لیکن ان کو کچھ تحریری احکامات دیے، کچھ تحریری لکھے ہوئے ان کو حکم دیے، اور ان تحریری احکامات کے ان مجموعوں کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابیں اس وجہ سے کیونکہ یہ کوئی عام کتابیں نہیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ سب کتابیں بھیجی گئی تھی، اس لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو بھی خط کشید کریں، انڈر لائن کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی بناوٹ کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یوں تو چھوٹی بڑی کئی کتابیں نبیوں پر نازل ہوئیں، مگر ان میں سے مندرجہ ذیل چند کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ ٹھیک ہے، کئی چھوٹی بڑی کتابیں تھیں، کئی نبیوں پہ تو صرف چند صفحات پر مشتمل جو ہے ان کو احکامات دیے گئے، اور کئیوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ صفحات پر مبنی کتابیں دی گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ ان میں سے ایک ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، اب آپ میرے ساتھ اس کی دہرائی کریں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو بہت مشہور نبی تھے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا مذہب بھی ہے، کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی کتابیں یا تو ختم ہو گئی ہیں یا بہت زیادہ بدل دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر قرآن مجید جوں کا توں قائم ہے۔ اب بیٹا آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ وقت اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں۔ ٹھیک ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سنبھالا نہیں گیا، یا اس زمانے کے دور کے ختم ہونے کے ساتھ وہ کتابیں ختم ہو گئیں، اور بہت سی کتابیں لوگوں نے خود بدل دی، اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے بدل دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے وہ کتابیں بدل دیں۔ مگر قرآن مجید جو کا تو قائم ہے، لیکن ہمارا پیارا قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی زیر زبر پیش کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی وجہ سے یہ کتاب ویسی کی ویسی ہے۔ قرآن مجید اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کس نبی پر نازل فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے
جسے اس نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا. ٹھیک ہے، کس فرشتے کے ذریعے اتارا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کے ذریعے اتارا. ٹھیک ہے، اور یہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کی ہدایت کا پورا پیغام موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم باقاعدہ قرآن پاک پڑھیں اور اسے سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا ہمیں قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، کون سی اچھی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، قرآن پاک زندگی گزارنے کا مکمل قانون ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، ہر اچھی بات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے انسانوں نے دوسروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اولاد کو کیسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، اور والدین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کس طرح سے کریں. پھر ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہے، پھر اس کے علاوہ بزرگوں، رشتہ داروں، مسکینوں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے. اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے. آپ کو پتا ہے بیٹا کہ قرآن پاک کا جب ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس ایک لفظ کے پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک آیت بھی پڑھیں گے تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا بڑا اجر دیں گے، ہمیں کتنا ڈھیر سارا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب ہمیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیٹا اس بات پہ آپ ذرا غور کریں کہ ہر کام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، کسی سے ملنے جلنے کے آداب ہیں، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں. اور یہ آداب کیا ہیں کہ قرآن پاک باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، باوضو ہو کر وضو کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں شور نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے جب ان کے بڑے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی فل والیوم میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اونچی آواز میں لگایا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں یا گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے. تو بیٹا آئندہ سے آپ سب بچوں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں شور نہ ہو. یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھنا سکھانا بڑے ثواب کا کام ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم خود قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو جب ہم پڑھائیں گے کسی کو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا تو ہمیں اس سے بھی دگنا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں خود بھی قرآن سیکھنا چاہیے اور
दूसरों को भी कुरान पढ़ना सिखाना चाहिए, ये भी एक सदका जारिया होता है। ठीक है, उसके बाद है कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखें बेटा, कुरान पाक शुरू करने से पहले हमने वजू भी कर लिया, हमने पाक साफ जगह भी देख ली। ठीक है, उसके बाद जब हम पढ़ने लगेंगे तो पहले हम अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की बारे में पनाह मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि हमें खैर बरकत मिल सके। उसके बाद है औज़ु बिल्लाह को अरबी जबान में ताऊस और बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं। ठीक है, औज़ु बिल्लाह को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? ताऊस, और बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों को इस सबक का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपने घर में बैठकर आपने बहुत अच्छे तरीके से सबक कुरान मजीद की दोहराई करनी है। इसके मुश्किल अल्फाज को बार बार आपने लिखना है ताकि आपको इसकी बनावट समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।